السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 1 جون ہے اور 1 جون کو دودھ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ورلڈ ملک ڈے۔ اچھا، اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دودھ ہے اس کی جو غذائی اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور جو لائف اسٹاک سیکٹر کی اور خاص طور پر جو ڈیری سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں اس کو اکنالج کیا جائے، جو فارمر ہے اس کی جو اہمیت کو تسلیم کیا جائے، اور انٹرنیشنلی جو اس کو وہ تسلیم کیا جائے دودھ کی اہمیت کو، اور اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے اس کو سٹارٹ کیا، اور یہ اس کو 20 سال ہو گئے ہیں اس دن کو مناتے ہوئے۔ اور آج ڈیفینیٹلی اس دن کو منایا جائے یا نہ منایا جائے وہ ایک الگ بحث۔ جو دودھ ہے اس کی اہمیت دنیا بھر میں ہے، اور ان خطوں میں بھی ہے جہاں پہ اس کا روایتی طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کرونا وائرس کی سچویشن ہے، یقیناً تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس پہ اس سال کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ کیمپینز چلائی جا رہی ہیں اور اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھی اس سال کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، کیونکہ سچویشن ایسی ہے جس کے اندر پبلک جو گیدرنگ ہے اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دودھ کی بات کریں تو یقیناً پوری دنیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو غذائیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا بھر میں جو سب سے بہترین اور نیوٹریشیس ڈرنک ہے وہ دودھ ہے، اور اسی لحاظ سے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ بزرگ بھی استعمال کرتے ہیں، جو نوجوان بھی استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے خاص طور پر اس کی اہمیت ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو دودھ کا استعمال ہے وہ روایتی طور پہ ہوتا ہے، لوگ بڑے شوق سے دودھ پیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کی روایت یہ بھی ہے کہ جو دودھ والے جانور ہیں ان کو یہاں پر بڑے شوق سے پالا جاتا ہے۔ لائف سٹاک پاکستان کی کا جو سوشل فیبرک ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس میں بھی اس لائف سٹاک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ دودھ جو ہم لوگ پیتے ہیں اور جو سپلائی ہوتا ہے پاکستان بھر میں، اس کے اندر جو لائف سٹاک فارمر ہے، اور خاص طور پر جو روایتی فارمر ہے، جو چھوٹا فارمر ہے، اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اگر آپ اس کا اعداد و شمار کو دیکھیں تو بڑی تعداد میں جو جانور ہیں وہ آپ کو ملیں گے 2 سے 4، اور یہ ان فارمرز کے پاس ہیں جو کہ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شہروں سے دور ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اس طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس نہ اس طرح کے جو انفراسٹرکچر روڈ کا ہوتا ہے، ان ایجوکیشن کی فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اور وہ جو شہروں کی چمکتی ہوئی زندگی ہے اس سے وہ بہت دور رہ رہے ہوتے ہیں، اور مشکل حالات میں رہتے ہوئے وہ یہ ملک کی پروڈکشن جو ہے اس کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ مین سپلائی میں آتا ہے اور یہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اور یقیناً باقی ممالک میں جو ڈفرینٹ سینیریو بھی ہے کہ جہاں پہ جو ڈیری کا کام ہے، جو دودھ کی پیداوار ہے، اس کا تعلق کمرشل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے، اس میں انویسٹرز کے ساتھ ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو 90% پلس جو ملک پروڈکشن ہے وہ یہ روایتی فارمرز کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ کمرشل سیٹ اپ کی بھی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو جو روایت نظر آتی ہے، جو آپ کا روایتی نظام ہے وہی نظر آتا ہے، اور یہ وہ پورے کا پورا پروڈکشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے دودھ آ رہا ہوتا ہے۔ دودھ کے عالمی دن کے موقع پر اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں تھینکس بولنا چاہیے ان فارمرز کا، جو جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ شہروں سے دور ایک مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ مشقت کے ساتھ ہمارے لیے جو دودھ کی سپلائی ہے اس کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم دودھ پیتے ہیں، ہم جو ڈیری پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو بائی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، اور پھر آگے ہماری بیکریز میں، کنفیکشنریز میں، اور پھر آپ کی مٹھائیوں میں، یہ جو سارا جو دودھ آ رہا ہوتا ہے، اگر شرط یہ ہو کہ وہ اصل دودھ ہو، ریئل دودھ ہو، تو وہ یہی فارمر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ورلڈ ملک ڈے پہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان فارمرز کا شکریہ ادا کریں، انہیں تھینکس بولیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم خالص اور تازہ دودھ پیتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہی خالص اور تازہ دودھ پیتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کی جو مین ڈیری مارکیٹ ہے اس کے اندر اسی کی کنٹریبیوشن ہے، اور وہ یہی فارمرز جو ہے وہی اس پوری کی پوری جو مارکیٹ ہے اس کے اندر اپنا بنیادی رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیشنز ہیں فارمرز کی، ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن ہے، بفلو بریڈرز ایسوسیشن ہے، اور باقی جو تنظیمیں ہیں
وہ بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، جو فارمرز کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے۔ اگر خاص طور پہ آپ جب بفلو کی بات کرتے ہیں تو بفلو پاکستان کا جو پورے کا پورا لائف اسٹاک سسٹم ہے اس کا جو میجر شیئر ہے وہ بفلو ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکشن ہمارے پاس دودھ کی ہے اس کے اندر جو میجر شیئر ہے وہ بفلو کے ملک آتا ہے، اور یقیناً اس کا اگر آپ اس کو کمرشل سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ایسی بھی ہیں کہ جو ڈیبیٹیبل ہیں، لیکن مجموعی طور پر لوگ جو بھینس ہے اس کو پالتے بھی ہیں، بھینس کا دودھ جو ہے وہ شوق سے پیا بھی جاتا ہے اور اسی کو پسند کیا جاتا ہے، اور اسی کی جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان بھر میں موجود ہے۔ اگر دودھ کی بات کریں تو جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ پسندیدہ خوراک ہے، اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر تو یہ روایتی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کی بات کریں تو یہ ایک بہترین خوراک ہے، اور یہ اس سے آپ کو کوالٹی پروٹین بھی مل رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوالٹی فیٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور پلس اس کے اندر آپ کو وائٹامنز اور منرلز بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور بیسک وائٹامنز اور منرلز جو آپ کی بیسک گروتھ کے لیے، اسپیشلی بچوں کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور پھر ہر عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ دودھ ایک مفید خوراک ہے، اور اس کا استعمال ہوتا بھی ہے، اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ کو ایک خوبصورت چیز ملتی ہے کہ چونکہ یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے، قدرتی پروڈکٹ ہے، تو قدرت نے اس کے اندر پھر آپ کو ورائٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کو لو فیٹ ملک بھی ملتا ہے، آپ کو ہائی فیٹ ملک بھی ملتا ہے، آپ کو مختلف جو جانور ہیں، اگر آپ اونٹنی کے دودھ کی بات کریں تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو اور ہوئے گی، بھینس کے دودھ کی بات کریں تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو اور ہوگی، بکری کے دودھ کی نیوٹریشنل ویلیو اور ہوگی، پھر ان سب کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی پھر ڈفرینٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک قدرت کا انمول تحفہ ہے، اور جس کا جو استعمال ہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر ایک تو دودھ کا جو استعمال ہے وہ کم ہو رہا ہے بچوں میں، ایک تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز ہم لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم جو بچوں کو دودھ دے رہے ہوں، جو ہم گلاس کے اندر بچے کو پلا رہے ہیں، اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ دودھ اصلی دودھ ہو، وہ نیچرل دودھ ہو، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں جعلی دودھ تو نہیں ہمارے بچوں کا مقدر بن رہا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دودھ آپ کہیں سے بھی لیں، کسی بھی حالت میں لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس چیز پہ کویسچن ریز کریں کہ یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ کنزیومر کا رائٹ بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔